اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ اور قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 10 باتیں ہیں مسلمان عورت اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہے، مسلمان مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ جو مسلمان مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار سے باعزت نکالے جائیں، سرخرو نکالے جائیں، وہ اپنے اندر ان 10 باتوں کو پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے دربار سے انہیں کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی شرط جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ ایک تو اسلام کے ظاہری اعمال ہیں، جیسا کہ توحید و رسالت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صاحب استطاعت ہو تو حج ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اسلام کے ظاہری اعمال یہ ہیں۔ ایک صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کے حوالے ہو جائے، اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اسلام یہ ہے جس مرد اور عورت کے دل سے دنیا کی ہر چیز نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، یہ اسلام ہے۔ اور فرمایا، تیرے زبان سے اور تیرے ہاتھ سے مسلمان کی عزت محفوظ رہے، یہ اسلام ہے۔ دوسری شرط کیا بتائی؟ دوسری شرط ایمان بتائی، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی حقیقت ایک صحابی پوچھتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا۔ تو پھر فرمایا، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین ایمان اچھے اخلاق ہیں۔ معزز سامعین، لاکھوں مردوں اور عورتوں میں کوئی ایک ہی نظر آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا ایمان اچھا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اخلاق کے مسئلے میں امت پر بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے۔ مردوں میں اور عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، درگزر کرنے کا جذبہ نہیں ہے، سہ جانا نہیں ہے، پی جانا نہیں ہے، اور ہم نے اپنے بچوں میں بھی معاف کرنا نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی درگزر کرنا نہیں سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر رہے ہیں اور اتنی آسانی سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں جیسے اوپر ان کے لیے ان کی پکڑ کرنے والا کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہونا۔ تمام برائیوں کی
اصل بنیاد بد اخلاقی ہے. ہمارے ہاتھ میں صبر کا دامن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں بے صبری کا دامن ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا فیصلہ فرمائے گا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا. معاملات کی پہلی کچہری جو اللہ کے دربار میں لگے گی، اس میں پہلا مقدمہ قابیل اور حابیل کا ہوگا. قابیل اور حابیل اللہ کے دربار میں اس طرح پیش ہوں گے کہ حابیل کی گردن قابیل کے ہاتھ میں ہوگی اور حابیل نے قابیل کا گریبان پکڑا ہوگا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور حابیل اللہ سے عرض کیا کرے گا، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، یا اللہ تو اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. پھر قابیل سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ قتل کر رہے ہیں اور آج سے لے کر جتنے بھی لوگ قتل کریں گے، یہ سب ظالم اسی طرح پکڑے جائیں گے. ہر مقتول چاہے گا، چاہے وہ گولی سے مرا ہو، چاہے پتھر سے مارا گیا ہو یا زہر سے مارا گیا ہو، اس کی گردن قاتل کے ہاتھ میں ہوگی اور مقتول کا ہاتھ قاتل کے گریبان پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے نیچے گھسیڑ کر لے کر آئے گا اور کہے گا، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے گھر والوں کو کیوں بے سہارا کر دیا. تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق عمدہ ہونے چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ عورت بہت عبادت گزار ہے، اللہ کی بہت عبادت کرتی ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گی. پھر ایک دوسری عورت کا ذکر کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت عبادت گزار زیادہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گی. تو اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے اخلاق پر محنت کرو. پھر کامیابی کی تیسری شرط کیا بتائی؟ وہ صادقین تو صادقاتی، سچے مرد اور سچی عورتیں. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، انسان ہے ہو جاتا ہے. پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مرد ہے یا عورت ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. اب مردوں میں اور عورتوں میں جھوٹ بولنا کتنا عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مرد یا عورت جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا. میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا. مجھ سے اس بات کی ضمانت لے لو، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا. چوتھی شرط کیا ہے؟ والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. ایک اللہ والی کے خاوند کا انتقال ہوا. اپنے خاوند کے انتقال کے بعد وہ 20 سال تک زندہ رہیں اور ہر رات اپنے آپ سے کہتی تھیں کہ آج کی رات تمہاری آخری رات ہے، اور ساری رات مصلی میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتی. وہ اللہ والی پورے 20 برس رات کو چارپائی پر نہیں سوئی. جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگیں اور پھر ہنسنے لگیں. کسی نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگیں آج نماز روزے سے جدائی ہو رہی ہے اس لیے رونا آ رہا ہے. پھر انہوں نے پوچھا تو پھر ہنستی کیوں ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرے سامنے میرے خاوند مجھے نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے لینے آیا ہوں،
تیرا استقبال کرنے آیا ہوں. مجھے امید ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ بنا دیا ہے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند کو حرام کر کے راتوں کو اٹھ کر ہمیں بھی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہونے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. 5ویں شرط کیا ہے؟ صبر کرنا. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں. ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ فرمائیں گے جاؤ تم جنت میں جاؤ. پھر ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا. فرشتے جائیں گے اور کہیں گے بھائی تم کہاں چلے، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، ابھی حساب کتاب باقی ہے، تم کہاں چل دیے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب کوئی نہیں ہے. تو فرشتے فرمائیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں. فرشتے انہیں پوچھیں گے کہ تمہارا صبر کیا ہے، تم نے کن کن چیزوں پر صبر کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے تنگی میں رکھا تو ہم نے صبر کیا، نافرمانی کے مواقع آتے رہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر اپنی زندگی کو گزارا. اللہ کے احکاموں پر چلنا مشکل ضرور تھا لیکن ہم جمے رہے اور اپنے نفس کو باندھ لیا، یہ ہے ہمارا صبر. فرشتے کہیں گے جاؤ بھائی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یقیناً عمل کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی تنگی آ گئی تو ہم حرام کے طریقے جو ہیں وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 6ٹھی شرط کیا بتائی؟ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، جو مجمع میں بھی اللہ سے ڈریں. اللہ پاک کے خوف نے انہیں حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا رہے ہوں صرف اللہ کے ڈر سے، اور حلال کے اس درجے پر اللہ کے ڈر کو پیدا کر لیا کہ حرام سے پاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا لیا. ہمیں بھی اللہ جو ہے اپنا ڈر نصیب فرمائے، ہم بھی خوشی میں، غمی میں، تنہائی میں، مجمع میں اللہ کے خوف سے ہم بھی گہرے رہیں. 7ویں شرط کیا ہے؟ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1,00,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجے. وہ خود روزے سے تھیں، خیرات کرنے کے لیے بیٹھ گئیں، عصر تک 1,00,000 درہم تقسیم کر دیے. خادمہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ گھر میں فاقہ ہے؟ 1 درہم اپنے لیے رکھ دیتی تو میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی. فرمایا مجھے یاد نہیں تھا، اس وقت بتاتی تو رکھ لیتی. اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے تھیں. اللہ ہمیں بھی اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے. 8ویں 9ویں اور 10ویں شرط کامیابی کی. والصابرین والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی بدکاری اور زنا سے بچنے والے مرد اور بدکاری اور زنا سے بچنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جس نے یہ تمام باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ پاک ان کی صفات کے بارے میں فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے خاص طور پر ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کا فیصلہ کیا ہے. یہ آیت ساری دنیا
دنیا کے مرد اور عورتوں کے لیے ایک ضابطہ دے دیتی ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، اسے اپناؤ گے تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ اگر ان صفات کو مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ عزت پائے گا، اگر عورت پیدا کر لے وہ بھی عزت پائے گا۔ معزز سامعین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور سچ بولنے کی، صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔